الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، 14 اور 15 شعبان کی درمیانی رات کو ہماری زبان میں شب برات کہا جاتا ہے۔ شب کہتے ہیں رات کو اور برات کہتے ہیں کسی چیز سے بری کر دینا، چھٹکارا دے دینا۔ اس رات کے اندر اللہ رب العزت تمام گنہگاروں کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور انہیں جہنم سے بری فرماتے ہیں۔ اس رات کی فضیلت کے بارے میں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں، بہت سارے لوگ ہی اس رات کی فضیلت کو نہیں مانتے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بہت ہی زیادہ اس رات کی فضیلت کو مان کر بہت ساری بدعات خرافات میں ملوث ہیں۔ تو ہم اس بات کو سمجھیں کہ اس رات کی فضیلت احادیث مبارکہ میں ہے، اور متعدد احادیث سے اس رات کی فضیلت منقول ہے۔ 17 اور 10 صحابہ سے اس رات کی فضیلت منقول ہے۔ شب برات کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آرام گاہ پر موجود نہیں ہے، تو میں آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلی، تو میں نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جنت البقیع کے اندر ہیں۔ آپ نے مجھ سے فرمایا، اے عائشہ، آج کی رات 15ویں شعبان ہے، اور اس رات میں اللہ رب العزت بنو کلب کی بکریوں سے زیادہ گنہگاروں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ آج کی رات میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرما کر ایک منادی یہ اعلان فرماتا ہے کوئی گنہگار جس کو معاف کر دیا جائے، الا حل من مستغفر فاغفر له، کہ ہے کوئی گنہگار جس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی روزی کا طلبگار جسے روزی دی جائے، ہے کوئی مصیبت زدہ جس کی مصیبتوں کو ختم کیا جائے۔ ایسی آوازیں اللہ رب العزت کا منادی اس رات کے اندر لگاتا ہے۔ اب اس رات کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہ کرنا ہے، ہم اس بات کو سمجھیں۔ جتنی بدعات خرافات لوگوں کے اندر، سماج کے اندر ہے، ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ بہت سارے لوگ اس رات کو، جبکہ یہ رات بڑی اہمیت اور فضیلت کی حامل ہے، اس کو بجائے عبادات، ذکر و تلاوت اور اچھے کام کرنے کے فضول کاموں کے اندر اپنے وقت کو گزارتے۔ بہت سارے لوگ اس رات کے اندر آتش بازی کرتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، اور ایسے ہی اپنے وقت کو فضول ضائع کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہی اس رات کو کہ اس رات کے اندر جاگ کر فضول چیزوں کے اندر اپنے وقت کو برباد کرتے۔ ان چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچائے۔ اس رات کے اندر ذکر کرے، تلاوت کرے، قرآن کریم کی تلاوت، ذکر کا اہتمام اور نوافل کا اہتمام فرمائے۔ اس رات کے اندر کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ عقیدہ اور یہ ماننا ہے کہ اس رات کے اندر صلاۃ التسبیح کی نماز جماعت سے پڑھنا ہے، اس رات کے اندر نوافل کو جماعت سے پڑھنا ہے، اس رات کے اندر بہت ساری چیزیں جو شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نہیں ہے، اس کو لوگ انجام دیتے ہیں۔ اس رات کے اندر مطلق عبادت ہے کہ جس کا دل جتنا چاہے عبادت کرے، اور انفرادی عبادت کرے، اجتماعی عبادت سے اپنے آپ کو بچائے۔ اس رات کے اندر اللہ رب العزت اس سال ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے کہ کون سا بچہ کب پیدا ہوگا اس سال کے اندر، اور اس سال کے اندر کون مرے گا، کون کتنا جیے گا، یہ سارے فیصلے اس رات کے اندر کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کی عبادت کے اندر اپنے وقت کو لگایا کرتے تھے، لہٰذا ہم بھی اس شب برات کی رات کو غنیمت سمجھ کر فضول چیزوں سے، فضول بدعات و خرافات سے بچا کر اپنے وقت کو گزارنے والے بن، اور اللہ رب العزت سے اپنی مغفرت طلب کرے، مغفرت اللہ سے مانگے
اس رات کے اندر ساری مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے ان لوگوں کے جن کے بارے میں احادیث مبارکہ میں آیا کہ ایک روایت کے مطابق 8 لوگ ہیں، ایک کے مطابق 7 اور ایک کے مطابق 2 لوگ ہیں کہ اس رات میں ان لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، ساری انسانیت کی مغفرت ہوتی، لیکن بدقسمتی سے ان لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، جن میں سے سب سے پہلے ایک مشرک ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، جس کا عقیدہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا ہے، اس کی بھی جب تک وہ مغفرت نہیں کرتا اس رات میں اللہ رب العزت مغفرت نہیں فرماتی۔ والدین کا نافرمان، زنا کرنے والا، چغل خوری کرنے والا، حسد، کینہ، بغض اور دشمنی رکھنے والا، ٹخنوں کے نیچے پیجامہ پہننے والا اور تمام چیزیں، بہت ساری احادیث کے اندر ہے کہ ان لوگوں کی آج مغفرت نہیں ہوتی جب تک یہ اللہ رب العزت سے سچی پکی توبہ نہ کرے۔ لہٰذا ہم اس رات کو غنیمت سمجھ کر اپنے آپ کی مغفرت فرمائیں اور اس رات کے اندر اپنے وقت کو صحیح سے گزارنے کی فکر کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی قدردانی کرنے والا بنائے۔